محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الآية. وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور. وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تعويبا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا. اللہ نے پہاڑوں کو بھی مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ بھی تسبیح کا جواب دیں، اور پرندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر فرما دیا. تو اب علماء کرام کے اس میں یاد رکھیں کہ دو قول ہیں کہ پہاڑوں کا تسبیح کہنا. اسی طرح قرآن مقدس میں یہ بھی آیت مبارک موجود ہے: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو اب اس تسبیح کے بارے میں دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح حالی. تسبیح حالی کا کیا معنی ہے کہ جس چیز پہ بھی ہم غور کریں وہ دلالت کرتی ہے کہ میرے بنانے والا کوئی ہے. تو یہ بھی تو اس کی تسبیح ہے نا کہ اس کی صنعت کو دیکھ کے آدمی صانع کو پہچان لے. کہ ہم جب آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو لازماً فوراً دماغ میں خیال آتا ہے اتنا بڑا آسمان آخر بغیر بنائے تو نہیں بن گیا. ایک مکان کی چھت ڈالنی ہو تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ سریا لے آؤ اور سیمنٹ لے آؤ اور انجینئر لے آؤ اور مستری لے آؤ اور لیبر لے آؤ اور مشینری لے آؤ. اور اتنی بڑی چھت جو اللہ نے بنا دی ہے تو یہ کو بغیر بنائے کہ تو نہیں بن گئی. اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمانوں کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا. تو آپ آسمانوں پہ نظر ڈالو تو اللہ کی وحدانیت سمجھ آئے. زمین پہ نظر ڈالو، درختوں پہ نظر ڈالو، پرندوں پہ نظر ڈالو، پھولوں پہ نظر ڈالو کہ ایک ایک پھول میں اللہ نے کیسے رنگ بھرے کہ کوئی دنیا کا رنگ ساز ایسا رنگ نہ بنا سکتا ہے نہ بھر سکتا ہے. اچھا حیوانوں میں دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے رنگ بخشے کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. مچھلیوں میں دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے رنگ بھرے. تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے صانع خالق پہ دلالت کر رہی ہے. یہی دلالت کرنا جو ہے تسبیح ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں تسبیح حالی کہ اس کا وجود جو ہے وہ دال ہے اپنے خالق پر ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں تسبیح قالی یعنی وہ بھی تسبیح کہتے ہیں لیکن ان کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اب پرندے ہیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اب جانور ہے، ہم تو سمجھیں گے کہ جانور چیخ رہا ہے، لیکن کیا پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مراد ہے تسبیح حالی تو پھر وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تسبیح حالی تو سمجھ آ رہی ہے ہر آدمی کو، الا جو منکر خدا ہو، ورنہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اس کے لیے علامت ہے کہ بنانے والا ایک ہے، کہ جس نے اپنے حکم سے اپنے منشے سے جو چاہا جیسا چاہا بنا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہر چیز تسبیح و تحمید کہتی ہے اور تم سمجھتے نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ان کی تسبیح کالی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ باقاعدہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو وہ بھی تعویباً باقاعدہ جواب دیتے، یعنی ذکر میں شریک ہو جاتے۔ جواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکر میں شریک ہونا، کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جو ہے اور پرندوں کو بھی اللہ نے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ آپ تلاوت فرماتے مناجات، زبور کے اندر جو مناجات تھی تو فرشتے بھی اوپر کھڑے ہو جاتے سننے کے لیے۔ اچھا، اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آواز ایسی خوبصورت دی تھی کہ ان کی آواز میں ایسا اللہ نے ترنم رکھا تھا کہ پرندے بھی رک جاتے تھے اور پہاڑ بھی جواب دیتے۔ تو آواز دینا بھی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے اور معجزہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور بعض لوگ جو منکرین معجزات ہیں اور منکرین شان انبیاء ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ جواب نہیں دیتے تھے، یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی گنبد نما عمارت میں آواز دے تو آواز کا گویا کہ پڑتا ہو جواب آتا ہے، اس قسم کی بات تھی۔ تو یہ جہالت ہے، کیوں اگر ایسی بات ہو تو پھر تو ہر نبی کے ساتھ ہو، ہر پیغمبر کے ساتھ ہو، ہر خوش آواز کے ساتھ ہو، صرف پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ ورنہ اللہ نے اور بھی تو دنیا میں بڑے لوگوں کو آوازیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا سوز عطا فرمایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِطِيبِ صَوْتِهِ، اللہ نے آپ کو بہت پیارا اور بڑا اچھی آواز عطا فرمائی تھی بتلاوت کتاب الزبور، جب آپ کتاب الزبور کی تلاوت فرماتے، وَقَانَ إِذَا تَرَنَّمَ بِهِ، اور جب ترنم سے پڑھتے تَقِفُ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ فَتُجَاوِبُهُ، کہ پرندے بھی کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی جواب، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے آدمی کو اچھی قرات سنتا ہے نا تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ماشاء اللہ، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، تو یہ جواب ہوتا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی تو صحابہ ادب سے خاموش رہے۔ حضور پاک نے فرمایا اخوانکم الجن احسن منکم ردا، حضور نے فرمایا کہ تم سے تو تمہارے جنات مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہتر جواب دینے والے تھے، کہ میں نے جب جنات پہ یہ سورت تلاوت کی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنہوں نے فوراً کہا لا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، ہم اللہ کی نعمتوں کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم شکر ادا، تو تم خاموش بیٹھے رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ لَهُ صَوْتٌ طَيِّبٌ جِدًّا فَوَقَفَ وَاسْتَمَعَ لِقِرَاءَتِهِ۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، اللہ نے آپ کو بہت پسندیدہ پیاری آواز عطا فرمائی تھی، فوقف، حضور ٹھہر گئے، واستمع لقراءته، ان کی قرات سنتے رہے، وقال لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داؤد،
حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اس کو وہ ترنم وہ سوز عطا فرمایا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور آل داؤد کو عطا فرمایا گیا. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت انك تسمع حبرت لك تحبیرا. حضرت ابی موسیٰ اشعری کو جب حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت، کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں قرآن پاک کو لحبرتہ تحبیرا. حبر مانا مزین کرنا، حبر مانا زینت، تحبیر مطلب میں تو پھر بنا کے سوار کے تلاوت کرتا یار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آوازیں بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ انبیاء کو اپنے معجزات بھی عطا فرماتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی آواز کو نہاون تک پہنچا دیا تو یہ حضرت عمر کی کرامت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی ایک دلوں میں تاثیر ہوتی ہے. اب بھی ماشاءاللہ دیکھیں دنیا میں ایسے قراء موجود ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے اور ایک ایک حرف سمجھ آتا ہے. اور آدمی ایسے بھی ہیں پڑھتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کیا پڑھ رہا. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بطور خاص یہ معجزہ مبارک جو ہے وہ عطا فرمایا. وقال ابو عثمان النہدی ما سمعت صوم سنج ولا بربة ولا بزبار مثل صوت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وما هذا قال علیہ الصلاة والسلام لقد اوتی مزبار من مزامیر آل داؤد. ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سمجھیے کوئی بجانے کی چیز ہوتی ہے، بربت بھی بجانے کی چیز جیسے یعنی گٹار ہے یا تنبور ہیں، مزمار ہیں کہتے ہیں، اس کی بھی میں نے اتنی اچھی آواز نہیں سنی جو اللہ نے حضرت ابی موسیٰ کو آواز عطا فرمائی. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی. اسی طرح ہمارے دور میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے عظیم آواز عطا فرمائی تھی اور ایک ایسا درد تھا ان کی آواز میں کہ جب پڑھتے تھے تو دنیا بالکل ایسی معلوم ہوتا لاکھوں کا مجمع ہے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا، کوئی آواز نہیں، سکون ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سننے کے اندر بالکل ایسے محو ہو جاتے. اور بھی بڑے بڑے قراء ہیں ماشاء اللہ. آپ بھی دیکھیں کہ شیخ عبد الباسط ہیں اور شیخ حسن صدیق المنشاوی ہیں اور بڑے بڑے قراء ہیں رحمۃ اللہ علیہم. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ ان کی آوازوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان من البیان سحرن کے گویا جادو ہو رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ یعنی صنعت الدروع. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سکھلایا تھا زرہ کا بنانا. زرہ جو ہے نا یہ پہلے دور میں لوگ پہنتے تھے سینے پر اور بعض لوگ سروں پر بھی بناتے تھے ٹوپی کی طرح تاکہ تلوار کے حملے سے اور تیر سے اور نیزے سے حفاظت ہو سکے. آج کل جدید دور آ گیا ہے تو آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں وہ آدمی اندر پہن لیتے ہیں تو گولی تک بھی اثر نہیں کرتی ہے. تو اس سے یہ بھی سبق ملا ہمیں شریعت میں کہ اسباب پر بھی عمل کرنا ہو. اب دیکھیں نا اللہ نے ہر آدمی کی ایک عمر تو لکھ دی ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے کہ ایک عمر جو ہے مقرر ہے کہ فلاں آدمی کی 70 سال 100 سال 50 سال 60 سال. لیکن حکم ہے شریعت کا کہ بیمار ہو تو علاج کرانا بھی سنت. حالانکہ جب عمر معین ہے اسی پہ مرے گا پہلے تو مر ہی نہیں سکتا لیکن علاج کرانا بھی سنت. اللہ نے ہر بندے کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ اس کو میں اتنا دوں گا اس کو اتنا دوں گا اس کو، لیکن ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ محنت کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، نوکری کرو، کوشش کرو، ورنہ ہر چیز تو اللہ پاک ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور لکھا جا چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے حضرت یہ سب سے پہلا علم جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دیا. اور اسی طرح قرآن نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی نرم کر دیا آپ کے ہاتھ میں.
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ لوہے کو آگ میں کیسے پگھلایا جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو ہاتھوں میں ایسی برکت دے دی تھی کہ لوہے کو جیسے پکڑتے نرم کر دیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ وہ جب بناتے ہیں جیسے ہلکا بناتے، بڑا بنائے چھوٹا بنائے وہ بنا دیتے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سکھلایا صنعت لبوس لکم، لبوس مانا درو بنا یعنی زرع۔ قال قتادہ انما كانت الدروع قبله صفائها، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زرع تو پہلے زمانے میں بھی تھی، لیکن پہلے ایسے بس پترا بنا دیتے تھے، یعنی بالکل سیدھا، لیکن یہ کڑے کڑے بنا کے اور اس کو ایک دوسرے میں ڈالنا، یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا۔ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ حَلْقًا، آپ نے اس کے حلقے بنا کے کڑے بنا کے چھوٹے چھوٹے جوڑنا۔ كما قال تبارك وتعالى وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اللہ نے فرمایا لا تصل حلقہ وتفلق المسمارۃ ولا تغلظ المسمارۃ فتقد الحلقۃ، اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم عطا فرما دیا تھا کہ اتنا بڑا سوراخ بھی نہ ہو کہ اس کے اندر مسمار گزر جائے، اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ جیسے ضرورت ہوتی اسی طرح آپ بناتے جاتے اور ان کو پھنساتے جاتے اور وہ کڑے سے کڑا ملتا جاتا اور زرع بن جاتا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، بَأْسِكُم مانا قتال، جنگ، کہ جب جنگ ہو لڑائی ہو تو تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، أي نعم الله علیکم وعلى عبده داؤد علیہ السلام وعلمه ذلك من أجركم، اللہ نے فرمایا کیا تم میری ان نعمتوں پہ شکر کرتے ہو کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو یہ علم عطا فرمایا اور اس سے پھر تم سب کو فائدہ پہنچا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے پھر بھارت وجود میں آ گئی تو ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا، اور یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور جب آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے نا، یہ بھی قرآن میں فیصلہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہہ دو اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر کا اصل معنی تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جو بندہ اللہ کو مانتا نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو ہے ایمان۔ اب ایمان کے بعد جو دوسرا درجہ ہے شکر کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق خرچ ہیں۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، سننے کی قوتیں دی ہیں، تو یہ قرآن میں، عبادت میں، نماز میں، خیرات میں، خدمت خلق میں، ان چیزوں میں صرف ہوں جو چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد ہے، اپنا اہل و عیال ہے، تو ان چیز اگر تم اسی پیسے کو حرام میں خرچ کرو گے تو وہ تو پھر شکر نہیں، وہ تو پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اسراف اور تبذیر ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 30,000 درہم کا ہدیہ بھیجا، کیونکہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کر دی۔ یاد رکھیں تو بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ورنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہیں، صحابی جلیل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے بی بی ام حبیبہ،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور معاویہ ابن ابی سفیان ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سرداران مکہ میں سے ہیں اور قریش کے بہت بڑے اعلی خاندان میں سے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بلا وجہ تاریخی روایات کا سہارا لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرے۔ تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا حسن بڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت جو تھی وہ حضرت حسن کو ملی، اور حضرت حسن نے پھر صلح کر کے کہ مسلمانوں میں جنگ ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائے، آپ نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اور یہ جو صلح ہوئی ہے یہ بھی حضور پاک کی پیشین گوئی ہے۔ بعض جاہل لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں نا حضرت حسین کی تعریف کریں کہ حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں جو حضرت حسن نے تو جی شروع کر دی تھی نا حضرت معاویہ سے، اس لیے اس پر غصہ ہے، ناراضگی ہے، اللہ معاف۔ حالانکہ یہ سلو جو ہے حضرت حسن ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایک دفعہ جب کھیلتے ہوئے سامنے آئے تو حضور پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اس کے ذریعے اللہ دو بڑی جماعتوں، مسلمان جماعتوں میں صلح کرا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، تو حضور کی پیشین گوئی تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سردار بھی فرمایا اور آپ کو دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بھی بنا۔ لیکن پہلے حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ ہو گئی، حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہو گئی، یہ تو حضرت حسن کا کمال تھا کہ صلح کر کے مسلمانوں کو جنگ سے بچا دیا، لڑائیوں سے بچا لیا، لاکھوں صحابہ بچ گئے، خون ریزیوں سے بچ گئے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ملا تو فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ملک کافروں کے فتح کیے کہ تاریخ سچ در رہ گئی، اور حضرت معاویہ کے دور میں ہی سب سے پہلے جنگی بیڑا تیار کر کے جنگ کی گئی۔ تو یہ بہرحال تو یہ آپ نے ان کو 30,000 درہم جو ہے وہ ہدیہ بھیجا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1300 سال پہلے 30,000 درہم جو ہے وہ کیا قیمت رکھے گا آج؟ دیکھیں نا آج سے 20 سال 30 سال پہلے 100 ریال ہو تو آدمی کا مہینے کا خرچہ گھر کا نکل جاتا۔ آج اگر 1000 ریال ہو تو ایک غریب مزدور کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کو ہدیہ دے کے بھیجا اس کو ساتھ یہ بھی کہا کہ تم وہاں رہنا 1-2 دن، ذرا نظر رکھنا حضرت حسن کیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہدیہ پہنچا تو آپ نے وہ فوراً حکم دیا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اور شروع کیا خیرات کرنا۔ او جناب مغرب سے پہلے 30,000 سارا خیرات کر، اور ایک درہم بھی نہیں بچایا اپنے لیے، سب کا سب لٹا دیا اللہ کے راستے۔ وہ بندہ واپس گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے دیکھا ہے کیا کیا حضرت حسن؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دن بھی نہیں نکلا، وہ تو صبح کو جو حضرت خیرات کرنا شروع ہوئے، دینا شروع ہوئے، شام تک ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو آخر کس کا بیٹا ہے اور کس کا خون ہے اور کس کا نواسا ہے۔ لیکن آپ نے خط لکھا حضرت حسن کو کہ آپ نے اچھا کیا، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی لٹا دے اور اپنے گھر کے لیے بھی کچھ نہ رکھے۔ تو یہ بات بھی گویا کہیں اسراف میں نہ آ جائے کہ آدمی کے پاس 30,000 ہے اور سب دے دو۔ تو شریعت کا آخر حکم یہ بھی تو ہے نا کہ اپنا خیال رکھو، اپنے بچوں کا، اپنے اہل کا، عیال کا، اولاد کا، ان کا بھی تو حق ہے۔
تو حضرت حسن نے ان کو جواب دیا اور لکھا کہ میں امیر معاویہ اللہ کے راستے میں کروڑوں بھی لٹا دو تو اسراف نہیں ہوتا، گناہ میں اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرو تو وہ اسراف ہوتا ہے۔ جس اسراف سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اسراف اس کو کہتے ہیں کہ ناجائز مقام پہ تیرا پیسہ لگے، اگر جائز مقام پہ لگے پھر کروڑوں بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھی 30,000 درہم آئے۔ بی بی عائشہ نے بھی جناب لٹانا جو شروع کیا نا، شام ہو گئی اور سب ختم۔ بی بی عائشہ صدیقہ روزے کے ساتھ تھیں، تو شام کو افطار میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور کچھ زیتون کا تیل اور کچھ یہ جبنا اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑے اکٹھے کر کے خادمہ نے سامنے رکھے، اور ساتھ بھی کہا کہ اماں اگر لو آتے تنی، اگر کچھ ہمیں بھی دے دیتی اپنے گھر کے خرچ کے لیے تو ہم کم از کم آج تو آپ کے لیے اچھا کھانا بنا دیتی، اور میں یاد کرا دیتی نہیں، میں دے دیتی، مجھے تو یاد تھا نہیں کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں لٹا دینا جو ہے، اللہ کے راستے میں دینا، یہ اسراف نہیں ہوتا۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ تم حرام میں خرچ کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، بہنوں پہ، اولاد پہ، والدہ پہ خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں۔ لیکن غیر محرم عورت پہ ناجائز خرچ کرو گے 1 ریال بھی تو وہ اسراف ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں، یہ ہے شکر۔ اور اس کے بعد جو شکر کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دو، پانی پیو تو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، کپڑا پہنو تو الحمدللہ، نعمت ملے تو الحمدللہ، خوشی ملے تو الحمدللہ۔ ہر حال میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے کتب اسرائیلیہ میں ایک روایت میں قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، تم اللہ کے نبی ہو، مہربانی کرو اللہ سے درخواست کرو، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے نا، مال ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، خیل ہیں، بغال ہیں، اور اولاد ہے، پیسہ ہے، اب مجھے اور ضرورت نہیں، بس اللہ میاں سے کہو اتنا کافی ہے، میں تو ان کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اب اتنے مال کو سنبھالنا بھی تو مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میاں تیرا بندہ اور نہیں چاہتا تو بند کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نبی اللہ میرے بندے کو کہو کہ جب تک تم میرا شکر نہیں بند کرو گے میں دینا کیوں بند کروں، جب تک تم میرا شکر کر رہے ہو میں بھی دیتا رہوں گا، تم شکر بند کر دو گے ہم دینا بند کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑی چیز بھی ملے تو کہو الحمدللہ، زیادہ چیز بھی ملے تو کہو الحمدللہ، ایک ڈھیلا بھی ملے تو کہو الحمدللہ، اور 1 کروڑ بھی ملے تو کہو الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ والشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ تمام محامد کا حقدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی، لیکن اب اللہ نے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ اربوں نہیں کھربوں پتی۔ اچھا وہ جب ہماری بیچارے دعوتیں کرتے ہیں نا تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے، ہم روکتے بھی ہیں، یار اتنی بڑا انتظام کرنے کی کیا ضرورت، آپ نے مجھے دعوت کی ہے تو ٹھیک ہے خلاص میں آ گیا، 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی، یہ کیا ہے کہ 200 آدمی کو بلاؤ جی مفتی صاحب آ رہے ہیں اور کھانا ہے اور کھانا ہے، کیا ہے؟ اچھا وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کرسی پہ، ساری میزیں ڈشز سے بھری ہوئی ہیں، لیکن بیٹھے اور جناب کا اور جی میں تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے میں نہیں کھا سکتا، اور جی میرے تو بس پرہیز ہی، تھوڑا سا شوربہ آئے گا وہ پی لوں گا، تو میں نے حجم ہی نہیں کر سکتا۔ ہر نعمت موجود ہے، کھلا رہے ہیں خود نہیں کھا سکتے، نظام ہضم بگڑ گیا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں کھانے کی توفیق دی ہے، ہضم کرنے کا شکر کرو۔
اسی لیے حکم ہے کہ آدمی حمام سے جو نکلے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بلا سے مجھے بچایا ہے کہ وہ بلا نکل گئی، ورنہ نہ نکلے کیا ہوگا؟ دیکھا نہیں، قبض ہو جائے، پیٹ بند ہو جائے تو پھر حکرے کرانے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اس کا شکر ہے نا کہ کھانے کی توفیق دی، پھر اس کے ہضم کی توفیق دی، پھر اس کے نکالنے کی توفیق دی۔ اگر بند ہو جائے، نہ ملے، یہ بھی امتحان، ملے اور نہ کھا سکو، کھا لو اور ہضم نہ کر سکو۔ اس وقت پوری دنیا میں پرائیویٹ یعنی سیکٹر میں جو بڑا آدمی ہے فورڈ، اس کی زبان کا اللہ نے ذائقہ چھین لیا ہے۔ یعنی اس کو یہ وہ کوئی چیز کھا لے گا، کھاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں لگتا میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھٹا ہے، یعنی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ گھاس کھائے تو برابر، روٹی کھائے تو برابر، ذائقہ ہو تو لطف آئے نا۔ آدمی کہتے ہیں نا یار ذرا کوئی چٹخانے دار چیز کھلاؤ نا، چٹخارا تو تب ہوگا جب زبان میں اللہ وہ حص رکھے، آپ کو محسوس ہوگی یہ چیز بڑی چٹخانے دار ہے، یا بہت اچھا میٹھا ہے، یا بہت اچھا ہے، یہ اچار بڑا اچھا بنا ہوا ہے، یہ فلاں اچھا بنا۔ لیکن اگر وہ زبان کی حص اللہ ختم کر دے تو پھر گھاس بھی برابر ہے اور نعمت بھی برابر ہے، اور بڑے سے بڑے ڈشیں جو ہیں وہ بھی برابر۔ وہ اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو کتنے خوبصورت جوان ہوتے ہیں، آنکھیں میں دیکھو آدمی حیران ہوتا ہے کہ خوبصورت جوان ہے، چہرہ ہے، مہرہ ہے، قد ہے، باڈی ہے، رنگ ہے، آنکھیں نہیں ہیں، دھکے کھانا تو نا۔ اچھا کتنے خوبصورت جوان ہیں، لنگڑا ہے، کتنے خوبصورت جوان ہیں ماشاءاللہ، آدمی دیکھے تو حیران ہو جائے کہ میاں بھی خوبصورت ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، جوان ہے، اللہ اولاد نہیں دیتا۔ اچھا ٹی وی کے مریض ہیں اور اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں، 12 بچے ہیں۔ اگر بنگلہ دیش میں جائیں وہاں تو ماشاءاللہ 40 بچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہاں جو چھوٹا موٹا جلسہ ہو نا، یعنی مقصد جس کا زیادہ اشتہار بازی نہ کرو، صرف مسجد وغیرہ میں اعلان کر دو، تو 30-40 ہزار بندہ تو ویسے سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اگر باقاعدہ جلسہ ہو، اعلان ہو، اشتہار ہو، تو پھر تو 1 لاکھ یا لاکھ سے اوپر معمولی بات ہے، بندے آئیں گے۔ اور جو بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں تو 3-3 لاکھ آتے ہیں۔ شیخ طه مرحوم بھی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم کٹھے تھے ایک جلسے میں، تو وہاں جب ہم جلسے میں گئے تو اب واپسی ہم نے آنا تھا، اور فیری ہم نے پابند کی تھی کہ وہ کھڑی رہے تاکہ جب واپس آئے تو ہمیں دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچائے، وہاں تو فیریوں پہ آنا پڑتا ہے۔ اچھا وہ بیچارہ ہمارے لیے پابند ہے، اسے ہم نے کوشش کی کہ ہم وقت پہ پہنچے، وہ غریب کھڑا رہے گا۔ تو اب جلسہ جو ہے تقریباً جناب وہ ختم ہوا عشاء کی نماز سے، اور ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پنڈال جو ہے نا جی، یہ جلسہ جو ہے اگر ہم پیدل جائیں نا تو کم از کم ہمیں 1 میل پیدل جانا پڑے گا۔ پھر ہم نے ان سے کہا، وہ ہمارا، میں اس سے مذاق کرتا رہتا ہوں، اس کا نام ہے شہید رشتہ، ہم نے کہا یار مرنے کے بعد تو شہید سنے تھے، تم زندہ شہید ہو ماشاءاللہ، نام بھی ان کے عجیب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار تم تو ہمارے زندہ شہید ہو ماشاءاللہ، چلتا پھرتا شہید۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اب یہ سوچو کہ ہمارا حل کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھا لی اور نماز کے بعد نکلے نا تو ملتے ملتے انشاءاللہ یہی صبح ہو جائے گی۔ علاج یہ ہے کہ جب امام کہے گا نا اللہ اکبر، ایک اور مولوی آگے کھڑا کر دیں گے اور ہم نکل جائیں۔ لوگ چونکہ نماز میں ہوں گے تو ہم آپ کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے نکال کے مجمع کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوں گی تو وہاں سے نکل، یعنی اتنا مجمع، کیوں اللہ نے اولاد دی ہے،
ماشاء اللہ. اور پھر محبت ہے دین سے، علماء سے محبت ہے، غریب ہیں، بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا، بیٹھے ہیں ساری رات، یعنی کھایا کچھ نہیں، بھوکے ہیں، اثر سے آئے جلسے میں صبح ہو گئی بیٹھے. عجیب لوگ ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں یعنی ان کی محبتوں کو دیکھ کے، ان کو علماء کی قدر کو دیکھ کر اور دین والوں سے محبت کو دیکھ کے، یعنی آدمی کے آنسو اللہ ہے، آنسو نکل آتے ہیں کہ یا اللہ ان غریبوں کو کتنی تھی محبت. اچھا، بالکل غربت کا آخری درجہ ہے، یعنی غربت کی بھی انتہا ہے لیکن محبت کی بھی انتہا. اچھا، ان کے دل عجیب ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. میں یعنی ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایک تو خیر الحمدللہ مجھے عادت نہیں، اللہ کرے آگے بھی نہ بنے کہ آدمی کسی سے پیسے لے جلسے کے بعد یا یہ وہ، شکر ہے اللہ اللہ محتاج نہ کرے. تو لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے جلسے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، اور ڈر کے بارے بھی ضرورت نہیں کرتے کہ مجھے کچھ دیں. لیکن ہم نے جناب ان غریبوں کو دیکھا، چاہے 10 روپے وہ کہے گا حضور بس قبول کر لیں، وہ ضرور دے گا، نہ لے وہ رونے لگ جاتے ہیں. اب کیا کرو، اب آدمی رونے لگ جائے، اس کے آنسو نکل آئے، پھر آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا کہ اس کے دل کو ہم توڑ رہے ہیں، خدا نہ پکڑ لے گئے. اس غریب کے پاس، اچھا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ 10 روپے پتہ نہیں اس نے 2 مہینے میں جوڑے ہوں گے، 10 مہینے میں جوڑے ہوں گے، 4 مہینے میں جوڑے ہوں گے، لیکن وہ کہے گا حضور بس یہ لینا. وہ بھائی تم غریب ہو یار، تمہاری محبت کون ہے حضور، رونے لگ جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں، اور دعا یہ بھی کیا کرو اللہ نعمتیں دے کے چھین نہ لے. یہ دعا حضور کی دعا ہے، یاد کر لو. اللہم انی اعوذ بک عن زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. کہ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں کہ نعمت دے کے نہیں چھین لے، کیونکہ سکھ ملنے کے بعد دکھ ملے نا پھر نہیں گزارا ہوں. دیکھو نا ہم لوگ وہاں رہتے تھے، پنکھا نہیں، بجلی نہیں، ہم ایئر کنڈیشنوں میں آ گئے تو نعمت ہے نا. اب ایئر کنڈیشنوں کے بعد وہاں بٹھا دے کوئی تو آدمی رات میں مر جائے. دیکھو نا ہم تو ان دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں جہاں بجلی نہیں، پنکھا نہیں، سڑک نہیں، کوئی چیز نہیں، یعنی بہت بڑی آرام سمجھو یا عیاشی تو یہ ہوتی تھی کہ بھئی پانی کا چھڑکاؤ لگوا دیا، اور وہ بڑے بڑے ہمارے وہ چارپائیاں نہیں، وہ ماچے کہلاتے ہیں، بڑے بڑے اس پہ چارپائیاں ہوتی ہیں کہ آدمی کو جمپ لے کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، اور اتنا بڑے بڑے پائے ہوتے ہیں کہ 4 آدمی تو اٹھا نہیں سکتے ان کو. ان پہ بیٹھ گئے اور کوئی بڑا سے بڑا زیادہ نخرہ کر لیا تو کسی آدمی نے پنکھا کر دیا. کوئی شاگرد آ گیا یا کوئی ملازم آ گیا، ہم سو گئے، وہ بیچارہ پنکھا کرتا. اب اللہ نے ہر بندے کو ایئر کنڈیشن دے دیا، فریج دے دیا، پنکھے دے دیے، لائٹ دے دی، کارین. تو اب جناب اسی جگہ بٹھا دو تو پھر تو بندے کے لیے موت ہے. اسی لیے ہے کہ نعوذ باللہ من الحور بعد القور، کہ اللہ عزت دے کے ذلت نہ دینا، اللہ عزت دے کے بے عزتی سے بچا لینا، اللہ آرام دے کے پھر دکھ نہ دینا، اللہ وسعت دے کے پھر تنگی نہ دینا. اللہ کے ہر وقت نعمتوں کا شکر کیا کرو، وہ پروردگار عالم ہیں، شکر کرو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، اور نہ شکری کرو اور پکڑ لیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے فرماتی فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَقَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً أَيْ وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ الْعَاصِفَةَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان کے تیز ہوا، شدید ہوا جو تھی وہ تابع کر دی. تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ارض شام آپ کے حکم سے وہ ہوا آپ کے تخت کو لے کے اڑاتی تھی شام کی طرف.
وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کے جاننے والے. وذلك أنه كان له بساط من خشب يوزع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به فتظله الطير تقية الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوزع آلاته وحشمه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا تخت تھا اور امور مملکت کی جو چیزیں تھیں، آپ کے گھوڑے، خچر، خیام، لشکر، سب اسی پہ سوار ہو جاتے. پھر آپ حکم دیتے تھے ہوا کو کہ اٹھا کے چلو، پھر وہ ہوا اٹھا کے چلتی. اتنا بڑا جہاز تو ابھی تک یہ نہیں بنا سکے کہ جو گھوڑے اور ہاتھی اور لشکر اور فوج اور سب کچھ ساتھ لے کے اڑ جائے. آپ اس کے بعد سوار ہوتے تو وہ آپ کو اٹھا کے چلتی ہو تو ذلہ الطیر، اور اس کے اوپر جو پرندے تھے وہ باقاعدہ پرا بنا کے کھڑے ہو جاتے تاکہ دھوپ نہ لگے سلیمان علیہ السلام. اس سائے کے لیے اللہ نے پرندوں کو تھا، جہاں بھی حکم دیتے چلتی اور جہاں حکم دیتے اترتے، اور پھر وہ سارا سامان اتارا جاتا، خیمے لگائے جاتے، اہتمام ہوتا. وقال اللہ تعالیٰ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالیٰ غدوها شهر ورواحها شهر. اللہ نے ایسی ہوا مسخر فرما دی کہ پہلے حصے میں 1 مہینے کا سفر کر رہے. قال ابن ابي حاتم ذكر سفيان بن عيينة عن ابي سنان سعيد بن جبير قال كان يوزع لسليمان عليه السلام 600,000 كرسي فيجلس مما يليه مؤمن والإنس ثم ينزل إبراهيم من والجن ثم يأمر الترزلهم ثم يأمر تعملهم. اب حضرت ابن ابی حاتم نے سعید ابن جبیر سے یہ روایت بھی نقل فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا اس میں 600 کرسی ہوتی تھی، اور پہلی صف میں انسانوں میں جو آپ کے مومن تھے، صحابہ تھے، وہ بیٹھتے. اس کے بعد جو ہے وہ جن بیٹھتے. پھر آپ حکم دیتے پرندوں کو وہ سایہ کر دیتے. پھر آپ حکم دیتے ہوا کو وہ آپ کو اٹھا کے وہ چلتی تخت کو. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير قال سليمان يأمر الريح وتجتمع كالطود العظيم كالجبل ثم يأمر بفراشه ويوزع على مكان منها ثم يدعو بفضل من ذوات الأجنحة فيرتبط إلى فراشه ثم يأمر الريح وترتفع به كل شرف دون السماء وهو متطاطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو في ملك الله عز وجل حتى تزاه الريح ويس شان تزاه. عبداللہ ابن عبید ابن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا کو، وہ ریت کا ٹیلا جیسے ہوتا ہے اتنا جمع کر دیتی جیسے پہاڑ بنتا ہے. اس کے بعد حکم دیتے آپ کے فراش بچھائے جاتے. پھر آپ حکم دیتے ان گھوڑوں کو من ذوات الاجنحۃ، گھوڑے اڑنے والے، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، ان پر بیٹھ کے آپ اپنے اس مقام پہ پہنچتے. ثم یأمر الريح، پھر ہوا کو حکم دیتے، ہوا اڑا کے لے جاتی، ہر اونچی چیز سے اونچی چلی جاتی آسمان سے نیچے. اور حضرت سلیمان اپنا گردن مبارک جھکا کے بیٹھتے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے کہ یا اللہ اتنا سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، لیکن تیرے ملک کے سامنے، تیری قوت کے سامنے کتنی حقیر چیز ہے کہ ایک ہوا بھی اٹھا کے جہاں چاہے پھینک دے. تو یا اللہ تیرا مقام، تیری قدرت، تیری عظمت کتنی بڑی. وقوله تبارك وتعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أي ومن الشياطين من يغوصون له في الماء يستخرجون اللآلي والجواهر وغير ذلك
اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جنات کو تابع کر دیا تھا کہ وہ سمندروں میں غوطہ خوری کر کے آپ کے لیے موتی نکالتے، جواہر نکالتے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا غَيْرَ دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی ان کے ذمہ داری تھی اور کام بھی کرتے. جیسے اللہ نے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اللہ نے آپ کے تابع کر دیے تھے شیاطین، جن کے ذمہ تھا کہ وہ عمارتیں بھی بنائیں، غوطہ خوری بھی کریں، لال جواہر بھی نکالیں، اور ایسے بھی ہوتے تھے جن کو آپ زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیتے تھے جو نافرمانی کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہیں حفاظت کرنے والے. کہ اتنے شیاطین ہیں، جن ہیں، لیکن ہم حفاظت کرنے والے ہیں کہ کوئی جن نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی جن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی سو نہ پہنچا سکے. اس لیے فرماتے ہیں رسول اللہ ان ینالہ احد من الشیاطین بسلطان بل کل فی قبضته وتحت قہرہ لا تجاسر واحد منهم ولا الدنو الیہ والقرب منه بل هو يحكم فيهم من شاء اترك وان شاء بس منهم من يشاء. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سلیمان کی حفاظت کی کہ کوئی جن آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. آپ جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں قید فرما دیں. اس لیے فرمایا وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور ایسے بھی شیاطین الجن تھے کہ جن کو آپ نے زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب نعمتیں ہم نے عطا فرمائیں. تو اس میں معجزات سلیمان بھی ہیں اور اظہار قدرت کاملہ بھی ہے، اور مومنوں کے لیے عبرت بھی ہے کہ اللہ چاہے تو دے دے، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیاوی نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل نعمت وہ ہے جو آخرت میں ملے. اور دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. عاجز بندے ہیں، گنہگار ہیں. بہرحال ایک آدمی نے رمضان میں عمرہ کیا، اس کے بعد حج کیا، اس پہ حج کی کوئی بکری نہیں. جس آدمی نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے اس کو ایک دم دے دی تھی بس. کہتے ہیں جی کہ میں نے مینا میں جب حج کے دنوں میں مسجد خیف میں سو گیا تو میری صبح جب آنکھ کھلی تو میری شلوار جو ہے وہ کچھ گیلی تھی. میں نے جا کے اس کو دھو دیا. میرا بھائی ایک ہے گیلا ہونا پیشاب سے، پھر تو ٹھیک ہے آپ نے دھو دیا. اچھا کبھی آدمی سویا ہے پسینہ بھی اتنا آ جاتا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کو احتلام ہوا، یعنی آپ کو نیند میں یاد تو نہیں ہے لیکن مادہ منویہ جو ہے وہ کپڑے پہ موجود ہے، اور وہ ہر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ صرف پانی ہے یا مادہ منویہ ہے، اس کی بو ہے، اکڑ ہے، سب کچھ ہے. اگر وہ ہے تو پھر غسل کرنا ضروری تھا. اگر احتلام ہے اور تم نے غسل نہیں کیا ہے تو وہ نمازیں بھی دہراؤ اور استغفار بھی کرو. اور اگر ویسی گیلی ہو گئی اللہ عالم پیشاب سے، کسی اور چیز سے، کسی پانی سے، کیونکہ حج کے دن ہے، مسجد خیف میں رش ہے، آپ سو رہے تھے، اللہ عالم کسی کا پانی گر گیا، اللہ عالم کوئی ساتھ میں گزرا اس کا پانی تمہارے اوپر گرا، تمہیں پتہ نہیں لگا. تو یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے کہ جب تم اٹھے تھے تو کیا کپڑے میں تم نے اس مادہ منویہ کا اثر پایا، تو پھر احترام ہے.
میں وادی ستارہ ہے مدینہ مکہ مکرمہ سے 200 کلومیٹر پر، وہاں سے مکہ آیا، احرام نہیں باندھا۔ شمال ذی القعدہ میں بھی میں نے عمرہ نہیں کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہے، تو میں نے 7 ذی الحجہ کو عمرہ کیا اور احرام کھول دیا۔ کہاں سے عمرہ کیا مجھے کیا پتا؟ اگر آپ نے میقات سے عمرہ کیا تو کوئی دم نہیں، اگر آپ نے میقات سے عمرہ نہیں کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، تو وہ جو میقات سے آپ گزر کے آئے بغیر عمرے کے، اس کی دم پڑ گئی۔ پھر آپ نے 8 کو احرام باندھا، حج کا، حج کر لیا، انشاءاللہ اللہ حج قبول کرے۔ حج میں نے قربانی دے دی، حج کی قربانی الگ ہے، دم دینا الگ ہے۔ جب اللہ توفیق دے دم دے دو۔ جب امام کہتے ہیں نا اللہ اکبر، پھر فاتحہ شروع کرتا ہے، یہ درمیانی وقفہ جو ہے یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ کہتے جی کہ قبر میں جو سوال ہوگا نبی کے بارے میں، وہ پہلی امتوں سے بھی ہوگا، ان کے زمانے میں ان کے نبی کے بارے میں ہوگا، ہمارے زمانے میں ہمارے نبی کے بارے میں ہوگا۔ کہتے جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیمانہ تھا خود بوریوں میں ڈلوایا، تو اللہ نے سکھلایا، تو اللہ کو کہو حضرت یوسف کو کیوں کہتے ہو؟ کذالک کدنا علی یوسف، ہم نے تجویز دی یوسف کو، جو اللہ نے تجویز دی، تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ پاکستانی حاجی آئے براستہ بحرین، لیکن احرام انہوں نے جدے سے باندھا، عمرے کا دم پڑ گئی، کیونکہ بحرین تو آپ گزر گئے میقات سے، آپ کو بحرین سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ کہتے جی کہ میری دودھ کی دکان ہے اور دودھ خریدنے کے لیے میں دیہات میں جاتا ہوں، اور دیہات سے اگر دودھ لایا جائے تو گرمی کی وجہ سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس میں 2-3 کلو برف ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈا رہے اور پھٹ نہ جائے۔ یعنی تم پانی نہیں ملاتے بلکہ اس کو بچانے کے لیے ڈالتے ہو اتنا، لیکن پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ جو آدمی خریدنے آئے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی ہم اتنا اس میں برف ڈال دیں، اور کوئی پانی نہیں، اتنا کلو دودھ ہوتا ہے، اس میں اتنا کلو ہم نے برف ڈالا ہوا ہے، تاکہ تمہارا رزق جو ہے وہ خالص حلال ہو جائے۔ کیونکہ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ مثلا میں یہ رومال بیچ رہا ہوں، اس میں اگر کہیں عیب ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ بابا دیکھو اس میں یہ عیب ہے، لینا ہے لے لو، نہ لو تمہاری بات۔ یعنی اس عیب کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، تو آپ ایک دفعہ تشریف لائے اپنے دکان پہ، تو ایک تھان جو تھا کپڑے کا، اس کا کسی جگہ پر کوئی خرابی تھی، تو آپ نے ملازم کو ہدایت کی کہ جب یہ تھان بیچو نا تو یہ جگہ دکھا دینا خریدار کو کہ بھائی یہ عیب ہے اس میں، لہذا ہم اتنا پیسے کم کر دیتے ہیں، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ خیر بات گزر گئی۔ جب سال گزر گیا، حساب ہوا، آپ نے فرمایا کہ وہ تھان جو تھا تم نے بیچا تھا، خریدار کو دکھلایا تھا، اس نے کہا حضرت واللہ میں بھول گیا، مجھے یاد، کیونکہ تھان آتے ہیں لوگ 10 خرید لیتے ہیں، 20-100 تو تھان میں چلا گیا، وہ یاد ہی نہیں رہا مجھے۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع ہوا؟ اس نے کہا 30,000۔ فرمایا خیرات کر۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ بھی دعا کریں۔ ہر گھر میں جو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرما دیں، وہی شفا دینے والے ہیں۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔
ہم نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے اور میری بیوی نے شوال کے مہینے میں مدینے سے عمرہ کیا، پھر ہم دونوں نے حج کیا، آپ کو دونوں کو ایک ایک بکری دینی ہے۔ میری بیوی جب پاکستان سے آئی تو حیض کی حالت میں تھی، احرام نہیں باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ حیض میں احرام باندھ سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے، اور اس کا احرام کیا ہے؟ اسی کپڑے میں ہے، بس نیت کرنی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ دونوں کا ایک دم نہیں، جو پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ چھوڑا ہے اس کا الگ دم ہے، اور جو آپ نے شوال میں عمرہ کیا اور حج کیا اس کا الگ دم ہے۔ حضرت علی نے ساری دنیا کو اٹھایا تھا، پتہ نہیں ہے تو آپ نے کہیں سے کھڑا ہے، ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی دنیا کو اٹھاتے؟ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، حنفی حضرات نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ درود سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی درود شریف ہے۔ قبرستان میں جا کے درود سلام کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ آخر یہ جو حکم دیا گیا ہے تو اس میں کوئی حکمت تو ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ان کو سنوا بھی دیتے ہیں۔ ہندو کو مسلمان بنائے تو مسلمان بنا کے شادی کرو نا، ہندو سے شادی نہیں ہو سکتی، پہلے مسلمان کرو۔ اور اگر وہ مسلمان ہی شادی کے لیے ہو رہی ہے تو اس کے اسلام کا اعتبار کیا ہے؟ نہاوند ایک جگہ ہے، مدینے سے 1 مہینے کا سفر ہے۔ حرم شریف میں جو کھجور نہیں کھجور، اچھا بغل بنگالی تو کھجور ہی بولے گا نا، بچ جاتا ہے، لے سکتے ہیں، بالکل لے جائیں، کھائیں۔ ایک لڑکی کا ابا یا اماں فوت ہو گیا، دوسرا آدمی نے پرورش کیا، تو جو اس کو پالا اس کا حقیقی باپ زندہ ہے، حقیقی باپ وارث ہے، پالنے والا وارث نہیں ہے۔ جو آدمی جدہ سے آئے گا وہ حج تمتع نہیں کر سکتا۔ حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں، یعنی اگر آپ رابق میں رہتے ہیں، جوفا کے اس طرف رہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، وہ لوگ تمتع کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مکے میں ہیں، جدے میں ہیں، بحرہ میں ہیں، میقات کے اندر ہیں، ان کا حج افراد ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہی نہیں، لاکھ وہ کہتے رہتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مکے میں رہتے ہو پاکستان چلے گئے، پھر حج کے مہینوں میں آپ نے عمرہ کیا، پھر حج کیا تو تمتع ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ آفاق سے آئے۔ کہتے جی کہ جو عورت جو ہے اگر عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے تو پردہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ ایسی طرح کپڑا لٹکا دے کہ منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بھائی جس نے پردہ کرنا ہے وہ ہر حال میں کر لیتی، اور جس نے پردہ نہ کرنا ہو وہ بہانہ بناتی ہو۔ اچھا پہلی بات یہ رکھو کہ عمرے میں چہرہ کھولنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمرے کے بغیر تو بند کرنا ہے نا، تو پہلے سارا سال کرتے ہو پردہ؟
ارے مسئلہ سمجھو نا کہ عمرے میں چہرہ تب کھولا جائے گا کہ پہلے بند ہوتا ہو. اگر آپ نے پہلے ہی بند نہیں کیا ہے تو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ احرام میں بھی پردہ ہوتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی ہمارے قریب آتے سدن علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے، جب مرد دور ہو جاتے تو ہم ہٹا لیتے. آل حدیث پڑھتے ہیں، دیوبندی نہیں پڑھتے تو دیوبندیوں سے پوچھو اور آل حدیثوں سے پوچھو، سب کا میں نے کچھ حقت نہیں رکھا. اللہ کے بندے سب کے پاس دلائل ہیں، دعا کرو اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، جھگڑوں میں نہ پڑو. اللہ الحمدللہ سب کی نمازیں صحیح ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نجنی واہلی من الکرب العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب فرج عنا كل كرب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.